آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس کی سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ آرٹیکل کا باغور مطالعہ کر کے آئیں۔ حکومتی اتحادی اپنی گزارشات دے سکتے ہیں۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے بینچ کی تشکیل پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اعتراض، کہا صدارتی ریفرنس پر پوری قوم کی نظریں ہیں۔ لارجر بینچ میں سینئر ججز کو شامل نہیں کیا گیا۔ جہاں اہم قانونی اور آئینی سوالات ہوں وہاں سینئر ججز کو بینچ میں شامل ہونا چاہیے۔ اتنے اہم کیس کے لیے بینچ کی تشکیل سے پہلے کسی سینئر جج سے مشاورت نہیں کی گئی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا وزیر اعظم کے مشورے پر آرٹیکل 63 کے تحت ریفرنس دائر کیا۔ منحرف ارکان کو سندھ ہاؤس میں رکھنے پر حبس بیجا کی درخواست دائر کر سکتے تھے۔ آرڈیننس آئین میں ترمیم کا آپشن موجود تھا۔ عمران خان نے ترمیم کی اجازت نہیں دی۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کہا آرٹیکل 63 پر عدالت کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی گئی۔ منحرف رکن نے ووٹ کاسٹ کیا تبھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ریفرنس کی سماعت کے لیے فل بینچ بہتر رہے گا۔ پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں عرفان قادر بولے اسپیکر اسد کیسر متنازع ہو چکے۔ کورونا سے اموات اور کیسز میں کمی، مسلسل دوسرے روز کورونا سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 210 کیسز سامنے آئے۔ مثبت کورونا کیسز کی شرح 0.69% رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کا تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے ووٹنگ سے ایک دن پہلے اپنے پتے شو کرنے کا اعلان، کہا اتحادی واپس آئیں گے، اپوزیشن کے اپنے لوگ ووٹ دینے نہیں جائیں گے، کہا تھا ورلڈ کپ جیتوں گا، جیت کر دکھایا، عدم اعتماد ناکام ہوگی، کامیاب ہو کر دکھاؤں گا۔ موجودہ صورتحال کے بعد کے طوفان کا ان کو اندازہ نہیں۔ کیا لڑائی سے پہلے ہاتھ کھڑے کر دوں؟ ہار ماننے والا نہیں۔ کسی کا خیال ہے کہ گھر بیٹھ جاؤں گا تو ان کی بھول ہے، آخری گیند تک لڑوں گا۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم عمران خان پر برس پڑے، کہا عمران خان سابق وزیر اعظم ہو چکے، حکومت ختم ہو چکی، جلسہ چھوڑو، 173 ارکان لاؤ، ہمت ہے تو کل قومی اسمبلی میں مقابلہ کرو۔ یہ چاہتے ہیں کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا۔ کرپشن کی رٹ لگانے والوں نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے، ڈیزل کہنے والوں نے خود ڈیزل اور پیٹرول مہنگا کیا۔ عمران خان مجھے اردو سکھانے سے پہلے اپنے بچوں کو اردو سکھائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا نیوٹرل کا غلط مطلب لیا گیا، نیوٹرل والی بات اچھائی کا حکم دینے اور برائی روکنے کے تناظر میں کی۔ سیاست کے لیے فوج کو بدنام نہ کیا جائے، فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہوتے۔ عمران خان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور عثمان بستار کے سوال پر مسکرا دیے۔ بلاول بھٹو نے کہا تحریک عدم اعتماد نیوٹرلٹی کے لیے امتحان ہے، جمہوری طریقے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، عدم اعتماد میں دھاندلی برداشت نہیں کریں گے، امپائر کی انگلی کا مقابلہ انگوٹھے سے کریں گے، گیٹ نمبر 4 کو نہیں کھٹکھٹاؤں گا، کالا کوٹ پہن کر عدالت نہیں جاؤں گا۔ شہباز شریف پر بوٹ پالش کا الزام لگایا جاتا ہے، اداروں کو ٹائیگر فورس نہیں بنانے دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن رہنماؤں کو کرپشن کا برانڈ قرار دے دیا، کہا کبھی بھی شہباز شریف کے ساتھ مشورے کے لیے نہیں بیٹھوں گا، چوروں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی توہین کیوں کروں؟ فضل الرحمان سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے، حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ملک، قوم اور اللہ سے غداری نہیں کروں گا، جو کچھ کر رہا ہوں وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں کر رہا۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد عوام ہمارے حق میں ہوں گے، عوامی پول کرائیں، سب کو پتہ چل جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا معاشی تباہی، بدترین مہنگائی اور بے روزگاری، عوام کے گھر اور کاروبار اجاڑ دیے گئے، لانگ مارچ عوام حکومت پر عدم اعتماد کا فیصلہ کن اقدام ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ عوام کی خواہشات کی تکمیل کے باعث بنے گا۔ ہمیں چوہے چوہے کہنے والے چوہے بھاگتے ہیں مقابلہ سے۔ عمران تو چوہا نہیں ہو، عمران you're a rat عمران خان۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کے 3 چوہوں کے شکار کا جواب دے دیا، مقابلہ کرو، بھاگو نہیں۔
स्पीकर असद कैसर ने कहा, कौमी असम्बली का निगरान होने की हैसियत से अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। आइन के आर्टिकल 95 और असम्बली रूल 37 के मुताबिक आगे बढ़ूंगा। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 30 मार्च से 1 अप्रैल तक हो सकती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान, कहा हतमी फैसला स्पीकर असद कैसर करेंगे। इमरान खान के पास अभी बहुत से कार्ड हैं, उम्मीद है इत्तेहादी इमरान खान का साथ देंगे। 27 मार्च को वाज़ेह हो जाएगा आवाम किसके साथ खड़े हैं। 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास होगा। वफात पाने वाले MNAs के इसाले सवाब के लिए दुआ होगी। हुकूमत की इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें, हुकूमती वफ़द की पार्लियामेंट लॉजेस में MKM रहनुमाओं से मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की भी शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा क़यादत को वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुँचा दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, पंजाब में तब्दीली का इंतजाम कर लिया। इमरान खान के पत्ते खत्म हो चुके, इस्तीफा दे या ना दे हम उन्हें निकालेंगे। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, हुकूमती इत्तेहादी अगले इलेक्शन की फिक्र कर रहे हैं। अपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफा दे देती तो इमरान खान के खिलाफ जो आज हुआ वो ना होता। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो ने कहा, तहरीक अदम एतमाद 1 दिन बाद आए या 100 दिन के बाद फर्क नहीं पड़ता। BAP अरकान को जो ठीक लगे वो फैसला करें। ज़हूर बुलेदी अच्छे साथी थे लेकिन उनके रवैये पर बहुत अफसोस हुआ। मजीद कहा कि धमकियों और खतरात को जूते की नोक पर रखता हूँ। नाराज बलोचों को कौमी धारे में लाने की दावत भी दे दी। इलेक्शन कमीशन का बिलावल भुट्टो को मालाकंड में जलसा करने पर नोटिस। 25 मार्च को वजाहत के लिए तलब कर दिया। इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस खत्म। इस्लामोफोबिया के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान। यूक्रेन में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिलीफ कॉरिडोर का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, OIC में इत्तेहाद के फ़रोग़ की ज़रूरत है। फ़लस्तीन, कश्मीर और म्यांमार के मुसलमानों को दरपेश मसाइल से निमटना होगा। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में ताउन बढ़ाने के लिए ताउन करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। CPEC, खित्ते की सिक्योरिटी समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वांग जी ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दुनिया को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने CPEC को फराहम की गई सिक्योरिटी को सराहा। आर्मी चीफ का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने पर जोर। मुसलसल पाकिस्तान की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, मुनहरिफ अरकान वापस ना आए तो ताहयात ना अहली होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम सवाल उठाया कि वोट इनफरादी हैं या इज्तमाई। आर्टिकल 17 और 63 को मिलाकर पढ़ें तो वोट इज्तमाई है, हुकूमत में है। चाहें तो ऐसे इक़दामात उठाएं कि अदम एतमाद तक किसी का पता न चले। ऐसा नहीं कर रहे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, महंगाई का कप्तान क्लीन बोल्ड हो चुका। धमकियां छोड़ें, इजलास बुलाएं और मैच खेलें। आखिरी गेंद की नौबत नहीं आएगी। इमरान खान आइन और आवाम से न लड़ें। इमरान साहब आपका आखिरी कार्ड और सरप्राइज आपका इस्तीफा है। तहरीक अदम एतमाद से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। इत्तेहादियों और मुनहरिफ अरकान से राबतों पर ब्रीफिंग। सियासत में हर किस्म की गैर जमहूरी मुदाखलत खत्म करेंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन का कुव्वते अखुव्वते अवाम चार्टर जारी। कहा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाकर ऐसा पाकिस्तान तश्कील देंगे जहां आइन की हुर्मत मुकद्दम हो। तमाम इदारे एक मुंतखब हुकूमत और पार्लियामेंट के ताबे होंगे। इत्तेफाक़ी राय से इंतखाबी इस्लाहात को नाफिज किया जाएगा। शफाफ एहतसाब के लिए गैर जानिबदाराना इदारा कायम करके करप्शन का सदेबाब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुलाकात की तस्दीक।
کہا چودھری نثار سے 50 سالہ پرانا تعلق ہے، کافی عرصہ پہلے سابق وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی تھی، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے بہتر کریں گے۔ پی ٹی ایم کے لانگ مارچ کی تاریخ تبدیل، جے یو آئی 26 مارچ کو آغاز کرے گی، 27 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ نون لیگ 26 مارچ کو لاہور سے سفر کا آغاز کرے گی، 28 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز قیادت کریں گے۔ تحریک انصاف کے ایم این اے عامر لیاقت حسین نے کہا عمران خان سے پہلے سے دوستی تھی، دوستی کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، تحریک عدم اعتماد پر ووٹ کا فیصلہ بھی نہیں کیا۔ عمران خان پر امید ہے کہ عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی، جو ہونے والا ہے وہ نہیں ہونے والا، جو نہیں ہونے والا وہ ہونے والا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بستار نے کہا اپوزیشن بند گلی میں پھنس چکی، یہ عدم اعتماد کے بعد بھی روتے رہیں گے، مخالفین او آئی سی اجلاس کے موقع پر منفی سیاست سے باز نہ آئے، سیاست کے لیے آگے بہت وقت ہے۔ عثمان بستار سے ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں۔ حکومت کی جہانگیر ترین گروپ کو منانے کی کوششیں، مراد راس کی نعمان لنگڑیال اور عبدالحی دستی سے ملاقات، ترین گروپ کو مائنس بستار سے دستبردار کرانے کی کوشش، پرویز خٹک سے بھی بات کرائی، پرویز خٹک کی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی۔ مسلم لیگ نون نے ٹیکسلا میں میدان سجا لیا، رہنماؤں نے کہا عمران خان کی بس ایک سوچ ہے، چھوڑوں گا نہیں، اسمبلی میں اکثریت ثابت کریں ورنہ استعفیٰ دیں۔ 4 سال میں صرف عوام کی زندگی مشکل بنانے والی پالیسیز بنائی گئیں، قوم کے پاس حکومت کو برداشت کرنے کی گنجائش نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فائرنگ سے پولیس اہلکار شہید، نامعلوم افراد نے تھانے کے باہر موجود اہلکاروں پر فائرنگ کی، ایک اہلکار زخمی بھی ہوا۔ گوجرانوالا میں فوم بنانے والی فیکٹری میں آتش زدگی، آگ لگنے سے کروڑوں روپے کا فوم جل کر راکھ بن گیا، فائر ٹینڈرز اور ریسکیو ورکرز نے گھنٹوں بعد آگ پر قابو پا لیا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ سلامی کا خوبصورت انداز، لالک جان کی دہکتی ہوئی شمشیر یہاں، سلامی کا خوبصورت انداز، شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ اللہ کے فلک شگاف نعروں سے گونجتا ہوں۔ دا پرائڈ آف پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا تیار کردہ الخالد 1 ٹینک۔ یاد رہے پاکستان، یوم پاکستان پر وطن کے محافظوں کا عسکری قوت اور حربی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ، اسلام آباد کا شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ صدر عارف علوی نے پریڈ کا معائنہ کیا، وزیر اعظم عمران خان، مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت، او آئی سی کے سیکریٹری جنرل اور وزراء خارجہ نے بھی پریڈ دیکھی۔ کان کھول کے سن لیں، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے، صدر عارف علوی کا 2 ٹوک پیغام، کہا پاکستان ذمہ دار ایٹمی ملک ہے، تمام ممالک سے امن چاہتے ہیں، تاہم اپنی سلامتی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے، مہم جوئی کا ایسے ہی جواب دیں گے جس طرح ہم دیتے رہے۔ جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی وجہ بھارت کے توسیع پسندانہ عزائم اور کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے، اقوام متحدہ عالمی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنائے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ F-16 بلاک 52 جن کے ہمراہ 2 J-10C طیارے، معزز خواتین و حضرات، یہ سلامی کا خوبصورت انداز، F-17 Thunder. Today this aircraft is being flown by squad leader Syed Sibtain Akhtar. معراج طیارے، ایک دلکش انداز، صدر پاکستان کو سلامی دینے کا۔ فلک میں گونجا ہے میرا نعرہ تکبیر، پاکستان ڈے پریڈ میں پہلی بار J-10C طیاروں کی گھن گرج، معراج طیاروں اور J-17 تھنڈر کا بھی فلائی پاسٹ۔ 10 Sherdals soaring the sky, separate and independently like falcons. زمین کی طرف آتے ہوئی دھوئیں کی یہ مختلف لہریں دراصل جمپرز ہیں۔ پاکستان ایئر فورس چاپر ٹیم کے ممبران اور بہت ہی خوبصورت لینڈنگ۔ پاک فضائیہ کی شیر دل فارمیشن کا شاندار فلائی پاسٹ،
آسمان پر رنگ بکھیر دیے۔ پاک فوج، نیوی اور ایئر فورس کے پیرا ٹروپرز کا فری فال کا مظاہرہ۔ میجر جنرل عادل رحمانی نے قیادت کی۔ صدر مملکت کو پاکستان کا پرچم بھی پیش کیا۔ خواتین جرأت اور بہادری کی عظیم مثال۔ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی خواتین کا دستہ بھی یوم پاکستان پر پریڈ کا حصہ۔ پاکستان کوسٹ گارڈ، بلوچستان لیویز اور سندھ پولیس کے دستے بھی شریک۔ سلامی کا خوبصورت انداز۔ ٹرائی سروسز اسپیشل سروس گروپ کا دستہ۔ یہ سنگی حصاروں کی اونچی فصیلیں، یہی ہیں نشیمن، یہی ہیں آشیانے۔ لائٹ کمانڈو بٹالین اور اسپیشل سروسز گروپ پاکستان کا حوصلہ۔ ایس ایس ڈی کمانڈوز کی اللہ کی صدا سے فضا گونج اٹھی۔ سانحہ سیالکوٹ کے ہیرو ملک عدنان کے لیے تمغہ شجاعت کا اعزاز۔ ایوان صدر میں تقسیم اعزاز کی تقریب۔ ادب کے لیے خدمات پر کشور ناہید کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ فلم پروڈیوسر ڈائریکٹر مومنہ دورید کو تمغہ امتیاز عطا کیا گیا۔ موسیقار روحیل حیات کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ مرحوم نون میم راشد اور مجید امجد کو بعد از وفات نشان امتیاز دیا گیا۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں پریڈ میں ملک بھر کی ثقافتی نمائندگی۔ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب کے فلوٹ پریڈ کا حصہ بنے۔ کشمیر کے فلوٹ پر سید علی گیلانی اور شہید برہان بانی کا عکس نمایاں۔ OIC کا خصوصی فلوٹ بھی پریڈ کا حصہ بنا۔ یوم پاکستان کی تقریب میں دوست ممالک کے دستے بھی پریڈ کا حصہ۔ سعودی عرب، بحرین، آذربائیجان اور ترک افواج کے دستوں نے مارچ پاسٹ کیا۔ ازبکستان کا دستہ مارچ پاسٹ میں پہلی بار شامل ہوا۔